بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ولما، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت داخل ہوئے، تشریف لائے علی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، ٹھکانہ دیا، جگہ دی یوسف نے اپنے پاس اپنے بھائی کو. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس، سو آپ پریشان نہ ہوئیے گا اس کاروائی پر، بما کانوا یعملون، جو یہ بڑے بھائی کیا کرتے تھے. فلما، پھر جس وقت جہزہم، تیار کیا ان کا سامان، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ، رکھ دیا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے،
ایتھل عیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک البتہ تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ قالوا، بھائیوں نے کہا، قافلے والوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وہ متوجہ ہوئے، مڑ کر دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی اعلان کرنے والوں کی طرف، ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو، کیا گم پاتے ہو تم؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس شخص کے لیے جو اسے خود لا کر دے گا ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا، یعنی مزید ایک اونٹ کا سامان دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور بے شک میں اس کا بدلہ دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، البتہ تحقیق تم لوگ جانتے ہو ہم نہیں آئے کہ فساد پھیلائے زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ، کیا بدلہ ہے اس شخص کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے، تو کیا بدلہ ہوگا اس کا اگر تم جھوٹے ہوئے؟ قالوا، بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا بدلہ یہی ہے کہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، سو وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال خوب کاشتکاری کی، اور کاشتکاری کے نتیجے میں خوشوں میں دانے کو برقرار رکھا گیا، اور اگلے سال جب قحط سالی ہوئی تو اس میں صرف مصر ہی وہ خالصتاً علاقہ تھا جس کے پاس غلہ اناج محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ شام، فلسطین، اردن، مصر، کنعان، یہ سارے مصر کے علاوہ کنعان، ان سارے علاقوں میں غلہ اناج ختم ہو چکا تھا، صرف مصر نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور 7 سال وہ قحط سالی کے تھے۔ اب کسی نے جمع بھی کیا تو وہ کتنا کر سکتا تھا، لیکن چونکہ خواب کے ذریعے پہلے سے پتہ چل چکا تھا مصر والوں کو، تو اس خواب کی تعبیر کے مطابق انہوں نے خوشوں میں غلے کو محفوظ فرما لیا۔ اب مصر سے کے علاوہ مصر میں جو غلہ اناج جمع تھا، مصر لینے کے لیے اردن سے لوگ آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ رہے ہیں، کنعان سے آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ غلہ اناج لینے کے لیے مصر کا سفر کرتے اور جو ہے وہاں سے قیمت دیتے اور غلہ لے کر واپس جاتے۔ تو پہلے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اور بھائی جو ہے 10 مصر کا سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے خوب ان کی مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، اور ان سے گھر کے حال احوال لیے۔
گھر کے حال احوال میں لینے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ کہ جی ہاں ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتلایا بنیامین ہے۔ وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ ہماری والدہ کے انتقال کے بعد ہماری خالہ سے ہمارے ابا حضور یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرما لی، تو ہمارے خالہ سے کی نسبت سے وہ ہمارا بھائی ہوا بنیامین۔ تو وعدہ لیا کہ دوبارہ آؤ گے تو اسے بھی لے کر آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ تو والد صاحب کو سمجھا کر منت سماجت کر کر بھائیوں نے بنیامین کو بھی ساتھ لے لیا دوسرے سفر میں کہ چلو گلے میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب وہ دوبارہ جب بھائی آئے مصر اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اس سے پہلے بھی آ چکے تھے، تم نے میری مہمان نوازی کو بھی دیکھا، خاطر تواضع کو بھی دیکھا، اب تم ایسا کرو، اب دوبارہ آئے ہو نا تو ایسا کرو کہ شہر میں پھرو، سیر کرو، باغات میں نکلو، خوب شہر کو دیکھو اور سیر و سیاحت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کھلی چھوٹ دے دی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ بھائی جو ہے مصر کے باغات میں شہر میں پھرتے رہے، خوب گھومتے رہے، اور اسی دوران بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ان سے گپ شپ لگ سکے، بات چیت ہو سکے، حال احوال لیے جا سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو دوسرے سفر میں بھائی آئے تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے، وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جس وقت وہ آئے عَلَىٰ یوسف، یوسف کے پاس، آوا الیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھکانہ دیا اخاہ، اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں سے کہا تم گھومو پھرو، سیر و سیاحت کرو۔ قال، جب وہ بیٹھے اور حال احوال لیے، یوسف علیہ السلام نے والد کے بارے میں پوچھا، ان سے خیریت دریافت کی، تو انہوں نے کہا بڑے بھائیوں کی زیادتیوں کو بیان کرنا شروع کیا، میرے بھائیوں نے مجھ پر یہ زیادتی کی، میرے بڑے بھائی یوسف کو بھی اسی طرح انہوں نے میرے والد سے دور کر دیا، تو بہت ساری باتیں کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر واضح کیا کہ فلا تبتئس انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو پریشان نہ ہونا، بما کانوا یعملون، ان کی اس کاروائی پر جو یہ بڑے بھائی کیا کرتے تھے، تو ان پر پریشان نہ ہونا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ تو راز ظاہر کر دیا بنیامین کے سامنے۔ اب چونکہ بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہا اور والد سے بھی ملاقات کرنی تھی، اور یہ راز عنقریب ظاہر ہونے والا تھا سب کے سامنے کہ یہ جو وزیر مالیات بنا ہوا ہے یہ انہی کا بھائی ہے یوسف، تو راز ظاہر ہونے والا تھا، والد سے ملاقات کرنی تھی تو کوئی ہلا تو چاہیے تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے بنیامین ہی کے سامان میں جو ایک اونٹ کا بوجھ تھا، سامان تھا، اس میں ایک پیالہ چھپا دیا یوسف علیہ السلام نے، اور وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس کے کناروں پر موتی لگے ہوئے تھے، اور بادشاہ اس میں دودھ، پانی، شراب وغیرہ پیا کرتا تھا۔ پھر بعد میں وہی پیالہ جو ہے بطور آلے کے استعمال ہونے لگا، پیمانے کے طور پر استعمال ہونے لگا وہ پیالہ، تو اس میں غلہ کی پیمائش کی جاتی ہے اور اس میں ڈال کر وہ غلہ دیا جاتا تھا۔ ایک پیمانے کا اندر جتنا غلہ آ سکتا تھا اس کی قیمت مقررہ تھی اور اس کے مطابق غلہ انہیں دیا جاتا تھا لینے والوں کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پیالے کو، اس پیمانے کو جو کہ پہلے پیالہ تھا اور وہ بادشاہ اس میں دودھ، پانی، شراب وغیرہ پیا کرتا تھا، بعد میں پیمانے کے طور پر استعمال ہونے لگا، اسے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارے علاقہ کنعان میں چور کی سزا کیا ہوتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے یعنی مصر کے اندر چور کی سزا یہ ہوتی کہ اسے قید بھی کیا جاتا اور ڈبل اسے سزا دی جاتی تھی، اسے مارا پیٹا بھی جاتا اور اسے قید بھی کر لیا جاتا تھا۔
مارا پیٹا دگنی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ سزا تھی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقہ یعنی کنعان کا اندر سزا یہ تھی، جو کوئی چور چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اس چور کو جتنی اس نے چوری کی ہوئی ہوتی اتنا زمانہ اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے 1000 روپے چوری کی تو 1 سال کے لیے رکھ لیا جاتا، 2000 درہم کی چوری کی تو 2 سال کے لیے رکھ لیا جاتا، یعنی اس طرح جتنی چوری کی ہوتی اس کے حساب سے اتنا زمانہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا، اس سے خدمت کی جاتی، اس سے خوب جو ہے اپنے کام کاج لیے جاتے۔ یہ کنعان والوں کے ہاں سزا تھی چور کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کہ چور کی سزا ان کے ہاں کیا ہے، تو انہیں سے پوچھا قافلے والوں نے، بتاؤ اگر تم چور ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا، جس کے سامان میں وہ پیالہ نکلے تو اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو روک لیا جائے، اسے اپنے پاس تم لوگ رکھ لو۔ تو اس کا ذکر ہے آگے کہ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ، رکھ دیا پیمانہ، فی رحل اخیہ، یوسف کے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے۔ اب قافلہ تیار ہو گیا، کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اب ان کے اونٹوں پر بوجھ ڈال دیا گیا اور وہ لوگ جانے لگے۔ جب جانے لگے تو پیچھے سے لوگ دوڑے ہوئے آئے، پہرے دار، نگران، اور وہ آ کر اعلان کرنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو چکا ہے، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے، تو تم نے چوری کی ہے۔ بھائی کہنے لگے، بھائیوں نے کہا کہ قالوا واقبلوا علیہم، ان کی طرف مڑ کر دیکھا اعلان کرنے والوں کی طرف، ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ قالوا، بھائیوں نے انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا سا، بادشاہ کا پیمانہ جو گم پاتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِبْلُ بَعِيرٍ، اور اس شخص کے لیے جو خود ہی اس پیالے کو لا کر دے دے گا نا تو ہم اسے مزید 1 اونٹ کا بوجھ اور دیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ قالوا، بھائی کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہمارا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہیں ہے کہ ہم چوری کر کے زمین میں فساد پھیلائیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چوری کرنے والے، نہ ہم چوری کرنے والے، چونکہ وہ طاقتور بھی تھے، قد آور تھے، اللہ نے انہیں بڑی ہمت، طاقت دی تھی، توانائی دی تھی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہم پر چوری کا الزام لگا رہے، ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں، اب پیغمبر کی اولاد تھی، چوری کیسے کر سکتے تھے؟ تو وہ تو پاک صاف تھے، تو انہوں نے کہا کہ چوری کا الزام نہ لگاؤ، اگر چوری کا الزام لگاؤ گے تو اشارہ کرنا مقصد تھا تو ہم پھر لڑائی بڑھے گی، جھگڑا بڑھے گا، اور چونکہ وہ نڈر تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، وہ چاہے کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہوتی ان سے ڈرنے والے نہ تھے، پیغمبر کی اولاد تھی، تو اللہ رب العزت پیغمبر کے اولادوں کو کا اندر دل کو، ظاہر کو، باطن کو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھتا ہے، وہ نڈر ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، تو کہنے لگے ہم پر بے وجہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو ہمارا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہیں ہے کہ تم سے ہم جنگ کریں اور قتال کریں، ہم کیونکہ چوری کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر تم بتلاؤ، اگر خدا نہ خاصہ چوری ثابت ہو جائے اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے؟ اب تم خود ہی بتلاؤ۔ بس اسی لیول پر ان کو لے کر آنا تھا، تو چونکہ اپنے ہاں دستور تھا چور کی سزا کا، اس کے مطابق نہیں، جو کنعان والوں کے ہاں چور کی سزا تھی اس کے مطابق انہی سے کہلوا دیا کہ بتاؤ تم کیا بدلہ ہے اس چور کا، اگر چوری ثابت ہوگی تو اس کا کیا بدلہ ہے، اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگے، قالوا جزاؤہ، اس کا بدلہ یہی ہے، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیمانہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو اپنے پاس رکھ لو، جتنا زمانہ رکھنا چاہو۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، یعنی چوری کر کر ظلم کرنا، ایسے ظالمین کو ہم سزا دیتے ہیں، یہ ہمارے ہاں سزا ہے، کنعان والوں کی سزا ہے
کنعان والوں کے ہاں یہ سزا ہے چور کی، جو چوری کرتا ہے، چوری کر کے ظلم کرتا ہے، ہم تو سزا اس کو یہی دیتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، جس کی چوری کی ہوئی تو وہ اپنے پاس روک لیتا ہے، پھر اس سے ایک زمانہ تک خدمت کراتا ہے، گھر کے کام کاج لیتا ہے، پانی نکلواتا ہے، جانور کو چراتے ہیں اور گھر کی خدمت لیتے ہیں، یعنی جو ان کو ضرورت جس کام کے لیے ہوتی وہ ان سے کرواتے ہیں خدمت کے، تو یہی اس کا بدلہ ہے۔ تو بس یہ بہانہ ملنا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور جھگڑا بھی نہیں ہوا، لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور بھائیوں کو محسوس بھی نہ ہوا۔ آگے کیا ہوا اللہ پاک نے اس کا آگے آیات کریمہ میں بیان کیا، انشاءاللہ اس کا بیان میں کل کروں گا۔ کچھ اس آیت کے ضمن میں ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر کو تو معصوم بناتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا نہیں، الزام لگانا یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، اور اس وقت تک ان کو شریعت نہیں ملی تو ولی تو ضرور تھے اللہ کے ولی، اور ولی کو یہ کام زیب نہیں دیتا کہ کسی پر الزام لگائے، کسی پر الزام لگائے بے وجہ چور ثابت کرے، یہ اس کو چیز زیب نہیں، اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ یہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔